جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پچھلی آیات کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات تفصیل سے گزری تھی کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا، اور اس کا نام تھا وہ دقیانوس تھا، اور اس نے ان نوجوان جو اصحاب کاف تھے ان کا پیچھا کیا، اور اپنی فوج کو اور جو اس کے کیا نام ہے لوگ تھے اس کے ماتحت، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جائیں اور ان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے لے کر آئیں، لیکن جو ہے وہ ان کو تلاش نہیں کر سکے۔ اور پھر جو ہے یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو اصحاب کاف یعنی ان کا جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اس نے جو ہے اس غار کے اوپر جو ہے وہ تختی لگا کر ان اصحاب کاف کے نام لکھ دیے تھے، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں، وہ جو اصحاب کاف کے اس بادشاہ نے نام نہیں لکھوائے تھے، بلکہ اس بادشاہ کی رعایا کے اندر کچھ اور لوگ بھی مومن تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے تاریخی لحاظ سے جو ہے ایک تختی لکھوائی تھی، اور اس تختی کے اوپر جو ہے ان اصحاب کہف کے نام لکھوائے گئے تھے، اور وہ جو تختی تھی وہ کسی عجائب گھر کے اندر جو ہے وہ جمع کرا دی گئی تھی۔ تو اب یہاں سے آج جو ہے ہم یہاں سے یہ پڑھیں گے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ۔ اب یہ جو اصحاب کاف اس غار کے اندر چلے گئے، تو اب اللہ تعالیٰ اس غار کے اندر کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور سورج جو ہے وَتَرَى، اور تو دیکھتا سورج کو کہ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، طلعت کا مطلب جب وہ طلوع ہوتا تھا، تزاور تو ہٹ جاتا تھا، ان کہفہم ذات الجمین، ان غار والوں سے دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو تقرضهم کترا جاتا تھا تھوڑا سا، ذات الشمال بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ جو تھے ایک وسیع اور کشادہ غار کے اندر تھے، یا وہ جو ہے ایک وسیع اور کشادہ میدان کے اندر تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہم هو المہتد، اور وہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، پس اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ومن یضلل اللہ، پس اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، فلن تجد لہ ولیجا، ہرگز تو نہیں پاتا، وہ نہیں پاتا اپنے لیے کوئی ولی، اور کوئی جو ہے وہ مددگار جو ہے وہ اپنے لیے نہیں پاتا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہے۔ اب تو یہ بات یہاں پر ہو گئی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نا آخر کے اندر مجھے ایک بات یاد کرانا، میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے، آپ نے یہ بات مجھے یاد کرانی ہے بس۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ اس کے غار کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی عجیب سا کوئی کارنامہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کیا نام ہے سورج طلوع ہوتا ہے، حالانکہ سورج کی تپش بہت سخت ہوتی ہے خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں کے اندر، تو جب بھی سورج طلوع ہوتا تھا، حالانکہ وہ 309 سال تک غار کے اندر رہے، تو سورج طلوع ہوتا تھا تب بھی ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، وہ ان کے دائیں جانب ہو جاتا تھا، دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، تپش ان کے اوپر نہیں آتی تھی، اور جب سورج غروب ہو جاتا تھا وہ بھی تھوڑا سا دائیں بائیں طرف ہو جاتا تھا، کترا جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ دھوپ کی تپش سے بھی اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک جو ہے وہ ان کو محفوظ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو گمان کرے گا ان کے بارے میں ایقاظًا، کہ وہ جو ہے جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کو ان کی کروٹیں جو ہے وہ بدلتے رہتے تھے دائیں اور بائیں طرف، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوسید چوکھٹ پر، ٹھیک ہے، بالوسید کا ترجمہ چوکھٹ پر، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو مطلع ہو جاتا ان پر، تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو بھاگتا منہم ان میں، لَوَلَّيْتَ، تو منہ موڑتا منہم ان میں سے، فرارن بھاگ کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے اوپر ان کا آ پڑتا رعب۔ اب یہاں تک تو اس کا ہو گیا ترجمہ۔ اب اس کا اندر جو ہے کیا باتیں ہیں اور کیا وہ ہے، وہ میں آپ حضرات کو بھی بتاتا ہوں۔
پہلی بات تو یہاں پر یہ آپ حضرات نے دیکھی ہے کہ یہ جو پہلی آیت بیان کی گئی وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اس کے اندر دو حالتیں تین حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دھوپ سے جو ہے وہ حفاظت فرمائی، دھوپ کی تپش کی وجہ سے جو ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس تکلیف سے بچائے رکھا، اور 309 سال تک جو ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ غار کے اندر لیٹے رہے اور ان کو کچھ پتہ تک بھی نہیں چلا۔ پہلی بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ اصحاب کہف جو ہے وہ اتنا دراز یعنی طویل زمانہ جو ہے وہ نیند کے اندر مسلط تھے، اور ان کے جو ہے اجسام کے اوپر نیند کے آثار بھی نہیں تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب بندہ سوتا ہے اور سونے کے بعد اٹھتا ہے تو اگلے بندے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابھی سو کر بندہ اٹھا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ تو گمان کرے گا ان کے بارے میں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر نیند کے آثار بھی نہیں تھے۔ اور بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ تو اصل میں تو وہ سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہے اگر تو ان کو دیکھتا تو تیرے اوپر جو ہے وہ ان کا روب پڑتا اور تو جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا۔ تیسری بات یہاں پر یہ کی کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا جو کتا تھا اس نے اپنے جو اگلے یعنی پاؤں ہوتے ہیں اس کو ہاتھ بولا جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس نے چوکھٹ کے اوپر پھیلائے رکھے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتے پالنے کے بارے میں تو سخت وعید آئی ہے کہ کتا جو ہے وہ اس کو نہ پالا جائے، اور جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر کے اندر تو فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، تو یہ کیسے؟ تو مفسرین حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ کتا اور تصویر جو ہے یہ ممکن ہے کہ یہ تو جو دین عیسوی تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کی ممانعت نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ کتے پالنے یہ انہوں نے پالا ہوا تھا اور کتا جو ہے ان کے ساتھ چلا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ امیر گھرانے کے لوگ تھے اور یہ مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے جائیداد بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے مویشی وغیرہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھے، تو جس کی ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک کتا پالا ہوتا، اور کتا چونکہ وفادار ہوتا ہے جب یہ گھر سے نکلے تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ نکل پڑا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی۔ اچھا، اب آگے بات آ رہی ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، اب اس غار کے اندر یہ 309 سال سو گئے اور 309 سال کے بعد جو ہے یہ دوبارہ اٹھے۔ اب یہ اس کا اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، ٹھیک ہے، لیتسالوا، تاکہ وہ سوال کریں بینہم، آپس میں نے آپ حضرات کو شروع میں یہ بتایا تھا جب میں نے واقعے کی تفصیل بتائی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ وہ سوال یہ تھا کہ قال قائل، کہتا تھا کہنے والا ان میں سے، یعنی کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم، یعنی تم کتنے دن ٹھہرے ہو اس غار کے اندر؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا، اب یہ جو اصحاب کہف 7 تھے یا 5 تھے، ان کا آپس میں 2 گروہ بن گئے اور ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اس ٹھہرنے کے بارے میں، کہ ایک ان میں سے کسی نے کہا کہ تم کتنے دن اس کے اندر ٹھہرے ہو، تو ان میں سے بعد نے کہا قالوا لبثنا یوما، کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، او بعض دن، یا آدھا دن۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ غار کے اندر داخل ہو رہے تھے اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب یہ اٹھے تو اس وقت شام کا وقت تھا، تو ان لوگوں نے اسی کے اوپر قیاس کر کے یہ کہہ دیا کہ یا تو ہم ایک دن ٹھہریں یا بعد دن، ایک دن ٹھہریں تو مطلب 24 گھنٹوں کے بعد جو ہے ہم اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور صبح کو ٹھہرے تھے ایک دن پہلے، اور آج جو ہے دوسرے دن ہم اٹھ گئے ہیں شام کے ٹائم۔ اگر بعض دن ہوگا تو بعض دن میں یہ کہ ہم صبح ادھر ٹھہرے تھے ابھی شام کو اٹھ گئے ہیں۔ تو ان میں سے جو بعض تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بما لبثتم، کہ تم کتنے دن ٹھہرے ہو۔
اب یہاں تک بات کر کے انہوں نے کہا کہ یہ مثال کے طور پر انہوں نے یہ بات آپس میں کہی کہ ہم کن باتوں کے اندر پڑ گئے ہیں، اب جو مین مقصد کی بات ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ آگے آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، کہ تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَارِقِكُمْ کہتے ہیں روپیہ کو، پیسہ کو، یعنی روپیہ دے کر، هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اس شہر کی طرف۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ اس غار کے آس پاس جو ہے کوئی شہر تھا۔ اب اس شہر کا نام کیا بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ حضرات کو لکھوا دیتا ہوں کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو اس شہر کا نام جو ہے وہ افسوس تھا، افسوس تھا اس زمانے میں جب اصحاب کہف اس غار کے اندر ٹھہرے تھے، اور غار کے پاس جو شہر تھا اس کا نام تھا افسوس، اور اب اس کا نام ہے ترتوس، طوا کے ساتھ، ترتوس اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ کہ بیواری کی کم کا لفظ آیا ہے، بیواری کی کم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ سفر میں کہیں پر جائے تو تھوڑا بہت ذات راہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر ہی جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہیں پر بھی کوئی اس کو پریشانی جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے ساتھ کوئی پیسے وغیرہ بھی لیے ہوئے تھے، اور پیسے وغیرہ جو ہے انہوں نے اکٹھے کر کے جو ہے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بیواری کے حکم سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ استاد جی وہ ایک تو دقیانوس تھے، نیک بادشاہ تھا، لباسیس نام کیا بتایا تھا؟ وہ میں بھی بتاتا ہوں، بیدودوس، بیدوسوس، ایک منٹ میں اس کا بتاتا ہوں، بیدوسیس نام ہے غالباً اس کا، میں ابھی آپ حضرات کو اس کی تفسیر میں آتا ہوں، وہ آپ حضرات کو بتا، بیدوسیس نام اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ہاں بیدوسیس، جی استاد۔ وہ ابھی میں اس کی تفسیر میں استاد آ رہا جی ہوں جو ادھر، آپ ٹھیک نام جی تھوڑا سا لیتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، استاد جی جو جی نام آتے ہیں نئے نئے، میں نے کہا جو نئے نام آتے ہیں مختلف قسم کے، جی جی جس طرح سے بیدو دو یا اس طرح کا آپ لے رہے ہیں، یہ نام چیٹ میں لکھ دیا میں ایک کریں صفحے کے اندر کیونکہ لکھ کے اسی نا طرح آپ سے حضرات کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا، سمجھنے میں اس طرح لکھیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، میں آپ کو نا تھوڑے یہ سے صفحے پہ 3 4 چیٹ میں نام جو، لازمی لکھ۔ جی جی آپ کی استاد آواز صحیح نہیں آ رہی، ذرا زور سے بولیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میں نے کہا میں صفحے پہ لکھ کے نا یہ جو 3 4 5 نام مشکل آئے ہیں میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لینا، یہاں پر لکھوں گا تو 5 7 منٹ لگ جائیں گے، ٹائم لگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ ثابت ہوگی، بیواری کی کم کہ روپیہ پیسہ بھی بندے کے پاس کچھ ساز و سامان ہونا چاہیے سفر کے اندر، کہ کہیں پر بھی بندے کو مشکل آ سکتی ہے، اور مدینے سے یعنی شہر سے مراد جو ہے کہ ترتوس نام ہے آج کے زمانے میں اس شہر کا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، یعنی یہ جو جانے والا ہے ان میں سے، ان آدمی میں سے یہ جو جانے والا ہے، پس چاہیے کہ وہ دیکھے ایُّہا ازکا طعامن، کہ وہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے، ٹھیک ہے، ایُّہا ازکا جو زیادہ پاکیزہ ہو، طعامن کھانا، فَلْيَأْتِكُمْ پس تو لے آ بِرِزْقٍ مِّنْہُ، اس کو اپنے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ رزق کے طور پہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے آ، جو ان سارے کھانوں میں سے جو سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آنا، ایسا نہ یہ اس وجہ سے ان حضرات نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ حضرات غار کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور اس وقت یہ جو بادشاہ تھا یا اس کی قوم تھی، وہ جو ہے یہ جو گائے ہیں یا بکریاں ہیں ان کو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام کے اوپر یا کسی اور چیز کے نام کے اوپر ذبح کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ کھاتے تھے۔ تو یہ ان حضرات نے اس وجہ سے فرمایا کہ پاک اور صاف کھانا لے کر آنا، یہ نہ ہو کہ کیا نام ہے وہ حرام کھانا جس کو یہ غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتے ہیں وہ لے کر نہ آنا۔ فَلْيَتَلَطَّفْ، اور تو جا نرمی سے بات کرنا، ٹھیک ہے، اور فَلْيَتَلَطَّفْ، اور کیا نام ہے نرمی سے جا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارا جو ہے کسی کو، کسی ایک کو بھی شعور نہ ہو، یعنی تمہارے جانے سے کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ
وہی لوگ ہیں یا یہ وہ اصحاب کہف میں سے، یعنی کوئی کسی ایک کو شعور نہ ہو تمہارے جانے کا، یا کسی ایک کو تمہارے جانے کی خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر یہ میں نے ساری تفصیل جو ہے یہ آپ کو بتا دی کہ مدینہ یعنی شہر سے کیا مراد ہے اور بیوارکم سے کیا مراد ہے۔ اور اس کے بعد یرجموکم کا لفظ آ رہا ہے آگے کہ یرجموکم سے کیا مراد ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک ان یظہروا، وہ ان کے اوپر زہر ہوں گے، علیکم کیا نام ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ لوگ اگر باخبر ہو گئے تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ تمہارے اوپر جو ہے ظلم کریں گے۔ ان یظہروا علیکم، کہ وہ لوگ اگر خبر پائیں گے، یعنی آپ اگر ان کے اوپر زہر ہو جاؤ گے، اگر آپ کی ان کو خبر ہو جائے گی، تو وہ لوگ اگر اس بات کی خبر پا لیں گے کہ ہم یہاں پر ہیں، تو یرجموکم، تو وہ جو ہے تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے، او یعیدکم، یا وہ جو ہے تمہیں لوٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنے دین کی طرف یا اپنے دین میں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور تب جو تو ہے یا تم ہرگز فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوگے، کامیابی پانے والے میں سے نہیں ہوگے۔ یعنی تمہارا جو مین پوائنٹ ہے کہ اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کی توحید کرنا اور اللہ کو ایک ماننا، تمہارا مین مقصد یہ ہے، اور تم اسی کے لیے اس غار کے اندر چھپے ہو۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے جانے سے بات پتہ چل گئی تو یہ لوگ جو ہے تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار ڈالیں گے، اور اگر پتھروں سے انہوں نے نہ مار ڈالا تو پھر یہ کیا کریں گے، تمہیں زبردستی اپنے دین کی طرف لوٹا لیں گے۔ جب تو ان کے دین کی طرف لوٹ جائے گا تو پھر جو ہے تجھے جو ہے کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوگی، فلاح نہیں ہوگی۔ یہاں پر جمع کا ذکر کیا، جمع کا ذکر اس وجہ کہ یعنی اگر یہ پکڑا گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے باقی اصحاب کاف یعنی غار والے بھی پکڑے جائیں گے، تو پکڑے جائیں گے تو پھر سب کو وہ اپنے رجم بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنے دین کی طرف لوٹا بھی سکتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ باہر کے 309 سال گزر کے ہیں اور باہر کے حالات کیا ہیں، ان کو اس بات کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اچھا، اب میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی تفصیل ذکر کروں گا ان آیات کے بارے میں۔ اب یہ آیات اس طرح یہ نازل یعنی ان کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بادشاہ کا نام بتایا تھا دقیانوس، وہ تو بہت ظالم بادشاہ تھا، اور وہ جو ہے ظلم کرتا تھا، اور ان کو کیا نام ہے جو ان کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کو سزائیں کیا نام ہے دیتا تھا۔ تو اب چونکہ وہ بھی مر گیا، گل سڑ گیا، اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں، سب کی سب ختم ہو گئیں، 309 سال کا عرصہ گزر گیا بیچ میں۔ اب 309 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کر دی۔ اب یہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کر دی، اس میں بادشاہ کا جو نام تھا وہ بیدو سیس، با یا دال واو سین یا سین، بیدو سیس اس بادشاہ کا نام تھا۔ اب اس بادشاہ کے دور کے اندر جو ہے لوگوں کے کیا نام ہے آپس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کہ آیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں، اس بارے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس بارے کے اندر جو ہے ان لوگوں کے اندر آپس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب یہ بادشاہ بیچارہ بڑا پریشان تھا۔ اب اس بادشاہ نے ان کو سمجھایا لیکن لوگ باز نہ آئے، لوگ جو ہے دن بدن اختلاف پھیلتا گیا، اور یہ اختلاف جو ہے پوری سلطنت اور پوری بادشاہت کے اندر پھیل گیا۔ اب یہ بادشاہ نیک تھا اور اللہ تعالیٰ سے کیا نام ہے مانگنے والا تھا۔ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اس بادشاہ نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور الہ و زاری کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ خراب ہو گیا ہے دوبارہ اٹھنے کے بارے میں وہ درست ہو جائے۔ اب بادشاہ بھی جب نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو کیا نام ہے بادشاہ جو ہے یہ دعائیں مانگتا رہا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو لڑکا تھا جس کو یہ بھیج رہے تھے، اس لڑکے کا نام تھا تملیخا۔
تامیم لام یا خا الف خا تملیغ خا، اس لڑکے کا نام تھا جو ان اصحاب کعب میں سے باہر بازار کے لیے جا رہا تھا۔ اب ادھر سے بادشاہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، ادھر سے یہ لڑکا جو ہے، یہ نوجوان یہاں غار سے نکلتا ہے اور بازار میں جاتا ہے، اور بازار میں یہ 309 سال کا پرانا سکہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، یہ جو ہے اس دکاندار کو دیتا ہے، اور اس سے کیا نام ہے کچھ خریدنے کے لیے، کوئی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے یہ اس کو پکڑاتا ہے۔ اب دکاندار جب دیکھتا ہے اس سکے کو، وہ تو ہکا بکا ہو جاتا ہے اور وہ واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے اس آدمی کے پاس یا کوئی پرانے زمانے کا خزانہ اس آدمی کو ملا ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ تو آج کے دور کا سکہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ نہ ہی میں نے مجھے کوئی پرانے زمانے کا خزانہ نہیں ملا، یہ آگے آ جائے گا کہ مجھے کوئی پرانے زمانے کا خزانہ نہیں ملا، یہ تو میرا اپنا ہے۔ اب ان حضرات نے سارے دکاندار مل کے، اس وقت کے جو کیا نام ہے بیچ فروخت کرنے والے لوگ تھے، وہ سارے مل کے اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب جب اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ چونکہ 309 سال پہلے یہ بات جو ہے ہر حکومت کے اندر پھیلتی آئی تھی کہ وہ جو کچھ نوجوان گم ہو گئے ہیں وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، وہ ملے نہیں ہیں، تو اس بادشاہ نے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ یا اللہ میری ان نوجوانوں سے ملاقات کروا دیں۔ تو یہ اس لوگ جو ہے اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے تو بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انہی میں سے ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ جو تختی کے اوپر نام لکھے گئے تھے اس میں سے ایک نام تملیخہ بھی تھا جو اسی لڑکے کا نام تھا۔ تو اب بادشاہ کے پاس وہ تختی چونکہ عجائب گھر میں رکھی ہوئی آ رہی تھی، تو بادشاہ کو اس تختی کے بارے میں اور ان لڑکوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پہلے معلوم تھا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ مجھے نہ اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ، تو اس لڑکے نے کہا کہ آؤ میں آپ کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اب یہ جو اندر والے ساتھی غار کے اندر تھے، یہ تو انہوں نے تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ وہ کھانا لینے گیا اور کھانا لینے کے بعد جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو ہے بادشاہ نے اپنے ساتھ پورا مجمع جو ہے اکٹھا کیا۔ اب یہ لڑکا جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر اسی غار کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب جب غار کے اوپر آتا تو یہ تملیخہ جو نوجوان ہے یہ ان کو بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے وفد کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پر ٹھہریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غار کے اندر جو میرے ساتھی ہیں ان کو یہ بات اس طرح نہ پتہ چلے کہ وہ جو ظالم بادشاہ ہے وہ کہیں ہمارے اوپر آ گیا ہے اور وہ جو ہے کہیں ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب دو روایتیں اس بارے میں ملتی ہیں کہ یہ جو تملیخہ ہے یہ جب غار کے اندر جاتا ہے، اس کے اندر دو روایتیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جب جاتا ہے غار سے نہیں نکلتا، اور یہ سب کے سب جو ہے غار کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے اسی وقت مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ سے جو ہے وہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ لیکن بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ تملیکہ جو ہے ان کو بلا کر آتا ہے، بادشاہ سے ملاقات کرواتا ہے، اور بادشاہ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ لوگ جو ہے بادشاہ سے جو ہے دوبارہ اجازت طلب کرتے ہیں، رخصت طلب کرتے ہیں، وہ دوبارہ غار کے اندر جاتے ہیں، اور غار کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ان کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوتی۔ اب یہ سارا کا سارا یہ واقعہ سنانے کا مقصد پھر آخر اس بات کے اوپر آ جاتا ہے کہ چونکہ ان حضرات میں سے ایک تملیخہ نے چونکہ پورے مجمع کے سامنے بادشاہ سے ملاقات کی تھی، اور جو دوسری روایت کو دیکھا جائے تو سارے اصحاب کہف رہے انہوں نے بادشاہ کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ تو ملاقات کرنے کے بعد اب یہ بات اسی عقیدے کے اوپر آ جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، تو بادشاہ اور وہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ بادشاہ تو چونکہ سچا مومن تھا اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا تھا ان لوگوں کے بارے میں، جن لوگوں کا اس بارے میں کوئی غلط عقیدہ ہو گیا تھا وہ لوگ بھی توبہ طیب ہو کر دوبارہ اسی عقیدے کے اوپر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر 309 سال کے بعد جو ہے صحیح سلامت تر و تازہ، یعنی بغیر کسی تھکاوٹ کے
بغیر کسی کمزوری کے 309 سال کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھانے کے اوپر قادر ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ ان لوگوں کو اٹھانے کے اوپر قادر ہے. سمجھ آ گئی؟ یہاں تک ابھی بات کو ٹھہراتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا. بقیہ بات جو جی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ جو 3-4 نام تھے یہ میں آپ حضرات کو لکھ کے ابھی نا گروپ کے اندر جو ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زید قائم کی دلالت تعالی معرفت اور رابط سے ہمیں یعنی کہ تیر پھینکنے والے کی دلالت تیر پھینکنے والے